الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حكيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو خالق، مالک، رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ زندگی جیسی عظیم نعمت دی، یہاں پہ جمع کیا، اس بابرکت مجلس کا ہمیں حصہ بنایا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور اپنی ایمان کو اور مضبوط کر سکیں۔ جیسے کہ الحمدللہ ہمارا سورہ ملک کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تک ہم نے 2 آیات کو دیکھ لیا، 2 آیات کی ہم نے تفسیر دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیاتوں میں اپنی بادشاہیت کو بتایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ وہ رب جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے کرنے کی، وہ ساتھ میں بڑا زبردست بھی ہے اور خوب بخشنے والا بھی ہے۔ اب ہم آگے کے آیات کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ ہم نے اس کے لغوی معنی اور مادوں کو، روٹ ورڈز کو دیکھ لیا تھا۔ الذی، وہ ذات جس نے، خلق، پیدا کیا یا پیدا کیے، 7 جو 7 ہے اس کو کہیں گے 7، سماوات آسمان، طباقا اوپر نیچے، ما ترا نہیں تو دیکھے گا، فی میں، خلق پیدا کرنے میں، الرحمن رحمان کی، من سے کے معنی میں ہے، یہاں پر ہم نے ترجمہ نہیں لیا ہے، تفاوت کوئی فرق، فرجعی چنانچہ یا بس، تو لوٹا یا تو لوٹ، البس نگاہ دیکھنا،
حل کیا، ترا تو دیکھتا ہے، من سے، پتر کوئی شگاف، کوئی رکاوٹ، تم پھر، ارج، اچھا 4 کو ہم پہلے مکمل کر لیتے ہیں، آیت نمبر 3 کو۔ اب اس آیت میں ہم نے دیکھیں گے کہ اس آیت کا آیت نمبر 1 اور 2 سے سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ جیسے ہم نے آیت نمبر 1 میں ہم نے کہا کہ اللہ کی بادشاہت اور قدرت کا تذکرہ دیکھا، تو آیت نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ انسان کی تخلیق یعنی اس کو زندگی اور موت دینے کا اصل مقصد کیا تھا، کہ اس کے اچھے اعمال، احسن عملا، اس چیز کو دیکھنا تاکہ ایک امتحان انسان کا لیا جائے۔ اب اسی طرح اگر ہم اس آیت میں دیکھیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی تخلیق کائنات کی تخلیق کے بارے میں، یعنی اس کے بے عیب ہونے، جو نظام ہمیں دکھ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس چیز کو بتا رہے ہیں، اس کے بے عیب نظام کو یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں سب سے بڑی کس بات کی دلیل دیتا ہے کہ یہ نظام دنیا کا چلانے والا کوئی ایک ہے، یعنی توحید کی۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہمیں دعوت دیتی ہے کہ کائنات کی وسعتوں پر ہم غور کریں، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے خالق ہونے کی ہمیں بہت بڑی نشانی بتائی ہے، اور وہ نشانی پر ہمیں غور فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں تو نے دیکھا وہ ذات کو جس نے 7 مضبوط آسمان پیدا کیے ہیں، یعنی حدیث کے مفہوم میں ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان جو پہ در پہ 7 ہیں، جس کو بتایا گیا ہے یہ اللہ کی تخلیق میں، کہ انسان کہتا ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے صرف ایک ہی آسمان ہے، نیلا نیلا ہمارے اوپر ایک چھت جیسا ہے، ہم اس طرح سے تصور کرتے ہیں، اصل میں یہ 7 آسمان ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو اب ہمیں قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اس کے اوپر پہ در پہ 7 آسمان ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد۔ اور دوسری دلیل ہمیں اس سلسلے میں کیا ملتی ہے، سورہ اسراء میں ہم دیکھتے ہیں معراج کا واقعہ جو پورا نظر آتا ہے ہمیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو کس طرح سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر انبیاؤں سے ملاقات ہوئی، پھر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ تو یہ دونوں چیزیں حدیث اور قرآن کی آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان ایک نہیں ہے، 7 ہیں۔ طباق کا یعنی اوپر نیچے ہے، مطلب تہ بت ہے، تھوڑا تھوڑا گیپ ہے ایک آسمان اور سے دوسرے آسمان کے بیچ میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ رحمان وہی ہے جس نے آسمان بنائے 1 بائی 1، ایک کے بعد ایک۔ تو تم نے کیا دیکھا کہ تمہیں کوئی اس میں دار نظر آ رہی ہے، درار نظر آ رہی ہے، یعنی کوئی ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو تمہیں لگ رہی ہو بے عیب ہو، صحیح نہیں لگ رہی ہو؟ تو سبحان اللہ، ہماری توجہ کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی دکھاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ 7 آسمان، اور بالکل ایکول کوالٹی پر ان کو ارینج کرنا، ان میں چلانا۔ پہلے آسمان میں ہمیں کیا نظر آتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک سورج کا نکلنا صبح کے ٹائم، دن بھر وہ سورج کا رہنا، ایک برابر پرٹیکولر ٹائم پر اس کا جانا، پھر اس کے بعد چاند یعنی قمر کا آنا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے، سیارے، یہ ساری چیزیں ہمیں پرفیکٹ ڈیزائن کے ساتھ ہمارے سامنے رہنما ہوتی ہے۔ وہ مناظر، وہ دلکش مناظر جب ہم رات میں دیکھتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، بتاتے بھی ہیں نا کہ تصور بھی کرتے ہیں کہ کیسی خوبصورت وہ چیزیں نظر آتی ہیں، آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سب اس چیز کو پسند کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا ہم میں سے کہ نہیں ہے، ارے بھائی کیا دکھ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسٹارز کی چادر آسمان پر چلی ہوئی ہے۔ تصور کیجئے اگر ہم کہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے سونا، ایک نیند، ایک ٹھنڈی ہوائیں، یعنی قدرت کا وہ منظر، سبحان اللہ، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب بنانے والا کوئی ایک پرفیکٹ جیسے ڈیزائن، انسان کے ڈیزائن میں تو کچھ فرق ہو سکتا ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ جو ڈیزائن آسمان میں ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اس میں کوئی نقص، کوئی خلل، کوئی امبیلنس، کوئی چیز ایسی نہیں نظر آئے گی کہ ہم اس میں کوئی نکال سکے خامی، بتا سکے کہ نہیں یہ ایسا ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، ارے چاند ایسا کیوں دکھ رہا ہے، یہ اسٹار ایسا نہیں ہونا تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایک پرفیکٹ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ آیت صرف ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ ہم دیکھیں، بلکہ یہ آیت ہمیں سوچنے کا بھی حکم دیتی ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ چنانچہ لوٹاؤ نگاہ کو، بار بار۔ پہلی نظر ہو سکتی ہے کہ
ایسا ہوتا ہے کہ پہلی نظر ہم ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے تو ہم اس کو دوسری بار جب دیکھتے ہیں تو بہت غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دو بار اس بات کو جو فرمایا گیا ہے، آگے کی بھی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، کیا آپ تب بھی کوئی شگاف نظر آ رہا ہے تمہیں، کیا تب بھی تمہیں کوئی چیز دکھ رہی ہے؟ سوچے، ہمیں دوسری نگاہ ہماری گہری ہوگی تو یہ آیت اتنی بڑی آیت ہے جو ہمیں سچائی بتا رہی ہے کائنات کی طرف، کہ جو بتایا گیا ہے نا کہ تمہیں زندگی اور موت کیوں دی گئی تھی، اس کا مقصد جو بتایا گیا تھا یہی مقصد تھا کہ تمہیں اس طرف یاد دلائے کہ رحمان نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اب دیکھیے، ہم اتنا بڑا ہم نظام دیکھ رہے ہیں، یہ نظام چل رہا ہے، ہر وقت پر ایک ایک ٹائم کے حساب سے ہر چیز ہو رہی ہے، تو یہاں رحمان کی تکلیف میں اگر کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہو جائے تو تصور کیجئے اس کائنات کا کیا ہوگا۔ کوئی مخلوق نہیں نکال سکتی اس میں کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی کے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہمیں بے جوڑ نظر نہیں آئیں گی۔ یہ زمین گردش کر رہی ہے، اب مانتے ہیں نا سائنٹسٹ کے گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، یہ سارے سیارے ستارے یہ سب کچھ، اب اس کا علم اگر ہم دیکھیں، علم میں کتنا ڈیپ علم ہے، کتنا ریسرچ ہو رہا ہے آج کے دور میں، کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو نئی نئی پتا چل رہی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع مخلوق ہے، اور اس میں توحید کا پیغام ہمیں کیسا مل رہا ہے اگر ہم غور کریں تو یہ نظام کو چلانے والا ایک ہے، یہ سب سے بڑی ہمیں پروف ہے اس بات کا۔ اگر دو ہوتے تو آپ دیکھیے گھر کا ہی نظام دیکھ لیجیے، اگر گھر میں ہی ایک سے زیادہ، گھر کا چھوڑیے بہت مشکل ہوگا، اسکول کا لیجیے، اگر دو پرنسپل ایک ساتھ موجود ہیں، اگر ہم اگزامپل دے رہے ہیں تو ایک کہے گا کہ میرے رول اس طرح سے ہونے چاہیے، دوسرا کہے گا کہ میرے رول اس طرح سے ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ایک بات پر، بہت سی چیزوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو، یعنی دونوں ایک ساتھ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم چلیں گے اس رول کو، لیکن بعض جگہ پر آ کر دونوں میں نا اتفاقی ہوگی۔ کوئی ایک کہے گا کہ میرا رول چلے گا، اس طرح سے ٹائمنگ ہونی چاہیے، کوئی کہے گا کہ اس طرح سے، کوئی کہے گا کہ ایگزام اس ٹائم پر ہو، کوئی کہے گا کہ ایگزام اس ٹائم پر ہو۔ یعنی کبھی دو لوگ اگر ایک ساتھ حکمرانی کرنے پر آئیں تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے نظریات الگ ہوں گے، خیالات الگ ہوں گے، سوچ الگ ہوں گی، ایک چیز پر آنا وہ مشکل ہی ہے۔ تو نظام بھی اگر کسی دو کے ہاتھوں میں ہوتا، کسی تین کے ہاتھوں میں ہوتا، کسی چار کے ہاتھوں میں ہوتا، تو یہ خوبصورت نظام جو ہم کائنات کا دیکھ رہے ہیں، یہ دریاؤں کا بہنا، یہ سمندروں کا چلنا، یہ ہواؤں کا اپنے رخ پر جانا، اب دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ بس ہم پر رحم فرمائے۔ اب دیکھیے بارش کا ہے جب موسم، قحط سالی کیا حالات ہو رہے ہیں، پانی کی کمی، پانی کی قلت، ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام جب تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کیوں انسان کیوں نہیں روک سک رہا اس کو، کیوں پانی کی قلت ہو رہی ہے؟ اگر انسان کے ہاتھ میں کوئی اختیارات ہو، یہ کائنات جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بنایا ہوا ہے، انسان سب کچھ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر لے سکتا ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، ہر چیز کو میرے کنٹرول میں میں لے سکتا ہوں، تو آپ بتائیے کیوں ہر جگہ پر اب ہو رہے ہیں نا؟ انڈیا میں تو کرائسس زیادہ ہو رہے ہیں اب تو، بڑے بڑے سٹیز میں جو کبھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر چلا ہے کہ کیا جائے، پانی کی قلت نہیں ہے، کتنے کتنے دن سے نہیں ہے۔ آپ گاؤں اور قریے کی تو بات چھوڑیے، ہاں بڑے سٹیز میں یہ حال ہو رہا ہے ہر جگہ پر۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک اللہ کی توحید کی طرف یہ کائنات ہمیں نشاندہی کراتی ہے کہ اسے چلانے والا کوئی دو تین نہیں ہے۔ تھوڑا سا دیکھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر آزمائش ڈالی ہے تو اب کیا حال ہو رہا ہے، پانی سے انسان پریشان ہے، گرمی سے انسان پریشان ہے، آپ کہتے ہیں مہنگائی کا ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو سب ہمارے گناہوں کی وجہ ہے نا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا آخری دور میں تم پر ایسے حکمران مسلط کیے جائیں گے جو ظالم ہوں گے، کسی بھی طرح سے ظلم کرنا، یہ سارا ظلم نہیں آتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ تم نیکیوں کا حکم دو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو بھی یہ بھی چیز ساری اس میں آئے گی کہ ہم پر ایسے حکمرانوں کا مسلط کرنا، ہم سے ساری چیزیں چھین جانا اللہ، کیونکہ جب نعمتیں ہمارے پاس تھیں تو ان نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے۔ پانی ہی لیجیے، آج کتنی دقت کہ ہم جس کے پاس ہے اس کو قدر نہیں، جس کے پاس نہیں اس سے پوچھے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں، کتنا ان چیزوں کے لیے انسان ترس رہا ہے۔ آج ہم امن میں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، پیسفل ہم زندگی سو رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم سوئیں گے، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ کہیں سے آ کر ہم پر کوئی چیز گرنے والی ہے، یا صبح تک ہم رہیں گے، یا یہ کہ حادثاتی کوئی موت ہم سے ہوگی کر کر ہم وہ تصور نہیں کر سکتے۔ سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں۔ آپ دیکھیں جہاں پر جنگ کے حالات ہو رہے ہیں ان مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کب کہاں سے کہاں آئے گا اور کیا چیز ان پر گرے گی اور زندگی ان پر بچے گی یا نہیں۔ تو یہ رحمان
یہ آیت ہمیں توحید کی اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ ہر ایک نظام کا ایک وقت پر چلنا، کوئی اس میں دخل نہیں کرنا، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر جانا۔ آپ اگر تصور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے سورج ہی سورج رہے تو انسان کس وقت اپنے آپ کو آرام محسوس کرے؟ پورے 24 آورس اگر انسان کام ہی کرتا رہا، اس کی تھکان جسم، کیا ہوگا اس کا حال؟ یا چلیے اگر تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو نہ ہی لائے، چاند ہی رہے، تو انسان ذریعہ معاش اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ کرے گا؟ کیا کمائے گا؟ کیا کھائے گا؟ کس طرح سے وہ پوری رات 24 آورس بس سوتا ہی رہے گا؟ سارے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ایک دن ہمیں دیا کہ ہم اس میں کام کمائیں، کھائیں، اللہ کے چیزوں پر، کائنات پر غور فکر کرے، تدبر کرے، سوچے، اپنے اعمال کو جانے، اور جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے اس میں اپنی زندگی کو لگائے۔ پھر رات میں تصور کرے، رات ایک آرام کے لیے دی، سکون کے لیے دی تھی، لیکن اس وقت بھی ہم موت کو نہ بھولیں۔ پھر صبح اٹھے، پھر ایک پرٹیکولر چیزیں چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ چلانے والا کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ توحید کے ہمارے لیے یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ ساری چیزوں کے پورے نظام میں کوئی خرابی، کوئی ٹکراؤ، کوئی بدامنی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ سب ایک طے شدہ قانون کے تحت، ایک لا کے تحت ہر چیز چل رہی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل ایک کائنات کا بے عیب ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے قوانین میں، اللہ کے جو سارے چیزیں ہیں، اس میں ذرا بھی بگاڑ نہیں آنا، تفاوت نہیں آنا، ہر چیز یہ اللہ کی طرف سے ہم پر رحم ہے۔ ایک رحمان جو اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہے، فی خلق الرحمان، کیوں یہاں رحمان لایا گیا؟ کیوں نہیں کیا بتایا گیا کہ رحمان کے پیدا کرنے میں، اللہ کے پیدا کرنے میں کیوں لفظ نہیں آیا؟ تو مفسرین یہی کہتے ہیں کہ رحمان کا یہاں پر لفظ لانا اصل مقصد یہی بتانا ہے کہ یہ ہم پر رحمت ہے، یہ رب کا ہم پر رحم ہے کہ رب نے ہمیں یہ دی ہیں نعمتیں، اور ان کا استعمال کون کر رہا ہے؟ انسان ہی کر رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر زمین سورج سے جو اتنا فاصلہ ہے، ارتھ کا اور سن کا، زمین کا اور سورج کا، اگر یہ فاصلہ تھوڑا سا قریب ہو جائے، آج اتنے دور رہ کر ٹیمپریچر جو چل رہا ہے ہر جگہ، اس وقت جو گرمی کے حالات چل رہے ہیں، ہر انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ ہر ایک کی زبان پر یہ ہے کہ اس سال گرمی بہت ہے، اس سال گرمی بہت ہے، نہیں برداشت ہو رہی، نہیں چیزیں ہو رہی۔ تو سوچے، تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا قانون کتنی باریکی سے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سوچا ہے کتنا فاصلہ ہے ہم میں اور سورج کے درمیان میں۔ اگر یہ فاصلہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بدل دے، ہمارے قریب آ جائے سورج، کیا ہو جائے گی انسانی زندگی؟ پوری طرح سے جل کر خاک، یا اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یا انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہے کہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کو ہم سے دور رکھی۔ دوسرے اس کے علاوہ بھی سیارچے ہیں، آپ جانتے ہیں نام کتنے ہیں، ساتوں چکر لگا رہے ہیں، ان سب کا ہم زمین سے دور رہنا، ہاں، ہر ایک کا ہمارے استعمال میں کن چیزوں کا آنا ہے وہی ہمارے لیے ضرور رہنا، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پر رکھنا، زمین میں اللہ نے ہمارے لیے اناج، زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پانی کے ذریعے، ہمارے کھانے پینے کے پھل پھول، ہر ایک چیز کو، سبحان اللہ۔ اسی لیے اس کو یہاں پر رحمان کہا گیا کہ رحمان کے پیدا کرنے میں دیکھو کوئی فرق ہے کیا؟ کیونکہ یہ رحمت ہے رب العالمین کی جو انسانوں پر ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیوں رحمت ہے؟ کیونکہ انسان گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نسیان یعنی بھول، ایسے انسان بنا ہوا ہے کہ بھولتا ہے اپنے پیدا کرنے والے کو، اس کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا ہے، ناشکری کرنے میں سب سے آگے انسان ہے۔ سب سے زیادہ کلمات جو عزت اس کے زبان سے نکلیں گے، ناشکری کے کلمات نکلیں گے۔ کوئی تھوڑی سی تکلیف آتی ہے انسان کے زبان پر فوراً آئے گا کہ میرے ساتھ، میں ہی کیوں؟ اپنی ہر وہ نعمت کو بھول جائے گا انسان۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ رحمان کہہ کر یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ پلٹو، کھلم کھلا چیلنج یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ، ذرا دیکھو آسمان کی طرف، بتاؤ، اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، اتنا ریسرچ کر چکے ہیں، چاند پر بھی چلا جا رہا ہے انسان، لیکن کسی نے آج تک بتایا کہ یہ آسمان کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، اس کی اینڈنگ کہاں ہے، اس کے پلرز کہاں ہیں، کس طرح سے بغیر ستونوں کے ٹھہرا ہوا ہے، یہ کیسے ہرے ہرے، یہ نیلے نیلے نکلتے ہیں، اس کے نیچے کس طرح سے بادلوں کو یہ تھامے ہوئے ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ اب ایک عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے ہم دیکھیے، کسی بھی چیز کو ہمیں لگتا ہے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پلرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ کیسے کائنات، یہ آسمان پورا ڈھکا ہوا کیسے ہے، کس طرح سے یہ ہمیں بچا رہا ہے، کہاں سے یہ چیز نکل رہی ہے، کسی نے بتایا کوئی ایپ؟
کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، کوئی آسمان میں کریک نظر آ رہا ہے، کوئی اس طرح سے ہے، نہیں نہیں یہاں سے نکلنا چاہیے تھا، اس کی اسٹارٹنگ یہاں سے ہونی چاہیے. کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ کیا ہے؟ کسی نے کوئی چیز ڈھونڈی ہے؟ یا کوئی ایسے کہے گا کہ نہیں آسمان کا یہ ڈیزائن اچھا؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ آسمان کا ڈیزائن اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. انسان کی بس کی بات بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ جو آسمان اللہ تعالیٰ نے ایک جو ڈیزائن بنایا ہے، رات کے وقت کا منظر جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کبھی دیکھیے کھلے ٹھنڈے آسمان، نیچے ہم نے بچپن دیکھا ہے. آج کل چلیے بڑے شہر سٹیز میں ہم یہ مناظر دیکھنا بچوں کو، کیونکہ اتنے مصروف ہو گئے ہیں دوسری چیزوں میں کہ یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، باہر نکلنا بھی ہم لوگ گوارا نہیں کرتے. ورنہ آپ ہم سب نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ وہ کیا خوبصورت منظر لگتا ہے. چاند ہیں، ستارے ہیں، آسمان ہے، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی ہے. سبحان اللہ، وہ ڈیزائن ایسا لگتا ہے کسی نے چھپوا. ہم اس کے علاوہ کوئی ڈیزائن تصور کر سکیں گے؟ یہ نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو کھلم کھلا انسان کو چیلنج کر رہا ہے کہ اتنا اپنی دنیا کی زندگی میں تو مشغول ہو چکا ہے، سب کچھ تو کہتا ہے کہ میرے اختیار میں ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. انسان یہ دعوے کر رہا ہے نا کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہم نے کی ہے، اتنی ترقی ہم نے لائی ہے. تو اب بتاؤ کہ تمہیں اس کے چلانے کے نظام میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے؟ ہاں، کوئی؟ یا پھر تم چلا سکتے ہو، یا اس سے بہتر تم کوئی ڈیزائن بنا سکتے ہو؟ تو انسان جتنی بار بھی غور کرے گا اس کائنات کی ہر چیز اپنے وقت اور جگہ میں اس کو بالکل کریکٹ کریکٹ نظر آئے گی. وہ یہی نہیں بتا سکے گا، وہ بول ہی نہیں سکے گا کہ نہیں 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 آج صبح بچے چاند کو نکلنے دو، دن بھر رہنے ہی دو، رات ہونے ہی دو، دن نہیں آنا چاہیے. کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے یہی وہی نعمتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتاری تھی، انہیں منو سلوا اوپر سے آتا تھا، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. لیکن انسان کہنے لگا کہ نہیں ہمیں خود بنا کر کھانا ہے. اپنے رب سے کہو اے موسیٰ کہ ہمیں نعمتیں دے، ہمیں غذا دے، ہمیں بسل دے، ہمیں پیاز دے، ہمیں اس طرح کی کرے ہم خود. جبکہ بیٹھے بٹھائے ان کو آسمان سے اتر رہی تھی ہر چیز، کھا سکتے تھے. لیکن انسان کی ناشکری یہی تھی، جب اس نے چیلنج کیا اٹھا تو پھر وہ نافرمان جب کرنے نہیں لگا، وہ اسے گرا گزرنے لگی. اور جب آرام سے مل رہی تھی اس چیز کی قدر نہیں کی. اب پکا کر کھانا سب کو پتا ہے، کوکنگ اور یہ چیز کرنا اس وقت تو نہیں، اب تو بہت زیادہ آرام ہو گیا، انسان کرتا ہے کرنا. تو ایسی بات ہے کہ انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. جب مل رہے تھے تو اسی طرح سے اس قوم نے بھی کیا اور وہ قوم گناہوں میں پڑی. تو ہم تو یہ چیلنج آج کے دور میں تو کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہی اس آیت کو اصل بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کو بتانا، اللہ کی وحدانیت کو بتانا کہ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، ہر ایک اس میں ایک ہی اللہ ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جو ہماری مشکل کشا، ہماری تکلیفوں کو، ہماری حاجتوں کو، ہر چیز کو پورا کرنے والی اللہ ہی ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام اس طرح سے نہیں چلتا. یہ نظام میں ہمیں خرابی نظر آتی، ان کے فیصلوں میں ہمیں ٹکراؤ نظر آتا. یہ نظام جو بالکل پرفیکٹ چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا چلانے والا صرف ایک رب ہے. اور انسان کو عاجزگی کا احساس دلانا کہ اس عظیم اور بے عیب کائنات کو ہم دیکھیں، ہم اندازہ لگائیں کہ اتنی عظیم کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا اس میں رکھتے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے. ہم جو آج کہتے ہیں کہ میں انا، تکبر، کبریائی، بڑائی، کہ میں ہو ہی نہیں سکتا. جس نے میں کہا وہ برباد. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے. یہ آیت ہماری عاجزگی کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو کل کائنات کو بنانے والا عظیم الشان رب ہے، اس تمام مخلوقات کے سامنے ہم ایک چھوٹی سی مخلوق. ٹھیک ہے، یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ اس بار بار دیکھو یہ فطور، اس کو ہم یاد رکھیں کہ شغاف یا پھٹی ہوئی یا کوئی جگہ کوئی بھی ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہماری کمی پیشیوں کو بھی ہم دیکھیں. جب کل کائنات میں رب العالمین کی کوئی کمی پیشی نہیں تو ہماری تخلیق پر بھی ہم غور کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بتایا. بتائیے ہماری تخلیق، ہمارے آنکھوں کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہماری آنکھیں اگر اب پیشانی کی جگہ پر ہوتی تو کیسی لگتی؟ ہم بولیں کہ نہیں یہ نقشہ صحیح نہیں ہے. نعوذ باللہ ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی ناک اگر کسی کی یہ ہے تو ہم جب بچہ دیکھنے جاتے ہیں، اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے، خدا کی تخلیق کو ہم نام دیتے ہیں. ہم بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم جا کر کہتے ہیں کہ بچی ناک ہی نہیں ہے، نکٹی ناک کی ہے، چپٹی ناک کی ہے، کلر ایسا ہے، دبی ہوئی ہے، یہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم کتنا بڑا گناہ کریں، اللہ کی تخلیق کو ہم نام دے رہے ہیں.
ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا کہ ہم ناک کو سیدھی کر لے، تصور کر لے، یہ ناک کو بنا لے سیدھا، ناک کو اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھ لے، آنکھوں کو اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھ لے۔ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جس کو جس جیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کی خوبصورتی ہے، اصل خوبصورتی تو ایمان ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان ان نسلوں کو، شعبہ، قبیلے، یہ نام دیے، یہ بتائے، یہ اس لیے کہ آپس میں پہچان کے لیے، تعارف، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اصل مقصد تو تم میں سب سے زیادہ متقی اور نیک کون ہے؟ جس نے متقی، تقوی والا ہو، وہی میرے نزدیک سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ کے دربار میں آپ دیکھیے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، حج کا عظیم رکن لیجیے ہمارا، یا مسجد میں آئیے آپ، یا حرم میں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ پہلی صف میں صرف بادشاہ کھڑے ہوں گے، دوسری صف میں ورکرز کو کھڑے ہونا ہے، اس سے پھر نچلی کیٹیگری۔ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، ایک ہی صف میں سب ہوں گے۔ یا کوئی بہت عظیم گزرا ہے تو اس کو ہم بہت عالیشان قبر بنا کر اس کے اندر دفن کریں گے، اور دوسرے کو معمولی سے مٹی کی قبر میں دفن کریں گے؟ نہیں ہے، یہ اختیارات ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارے نزدیک سب برابر ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ، ہمارے اللہ کے نزدیک کون سب سے عظیم ہے؟ جو متقی اور تقوی والا ہے۔ تو ہم یاد رکھیں، اگر ہم کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اتنے زیادہ اس میں یہ ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں پسند نہیں آئی ہے تو ہم خاموشی اختیار کر لے، کوئی اور ریزن بنا کر ہم ڈائریکٹ کہیں گے کہ کالی ہے اس لیے ہم نے نہیں سلیکٹ کیا۔ اس معاملے میں بھی دیکھیں، رسول اللہ کی حدیث کیا آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 4 چیزوں پر دو، لیکن سب سے ترجیح کس چیز پر دو؟ اگر لڑکی کا انتخاب کرتے ہو تو اس کے حسن اخلاق، دین پر توجہ دو۔ دین میں ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ وہی آپ کی گھر کو، اصل آپ کی نسل کو دین پر لانے والی، گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے والی، دین ہی، دیندار عورت ہی کر سکتی ہے۔ لیکن نہیں، آج ہماری پیدائش کے موقع پر بچوں کو نام، لڑکی دیکھنے کے موقع پر گئے، اتنا نوز باللہ ناک نقشہ، ہاتھ، اونچائی، ہائٹ، ہر چیز میں ہم نکالتے، ہم نہیں سوچ رہے کہ اللہ اکبر، ہم اللہ کی تخلیق پر آیت نکالتے ہوئے جا رہے ہیں، جبکہ ہم بے بس انسان ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو ہمیں بنایا بہت خوبصورت بنائی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اگر ہماری آنکھ کان کی جگہ پر، کان آنکھ کی جگہ پر ہوتے تو ہمارا کیا چہرہ ہوتا؟ تو نوز باللہ، ہم رحمان کی تخلیق میں کوئی فطور نکال ہی نہیں سکتے، ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے کہ اس سے اچھے ہمارے ناک و نقشے، ہمارے روپ ہو سکتے تھے۔ ہم بول ہی نہیں سکتے، تصور بھی میں ہماری نہیں آ سکتی۔ تو یہ رحمان کی بات ہے۔ تو پورے کائنات میں ہمیں صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بتا کر بتایا ہے، لیکن پوری کائنات، اب خود اپنی تخلیق پر بھی ہم غور کریں تو ہمیں کوئی شگاف نظر نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرمائیں، اسی کا کنٹینیو چل رہا ہے، ثم، پھر۔ ثم ہمیں پتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتے، جیسا وہ ہے اسی طرح ہے، وہ کو ہم اور کے معنی میں کرتے ہیں، یہ ثم جو ہے پھر کے معنی میں آتا ہے، ایک حرف عطف ہے۔ اس کے بعد ارجی، یہ فعل ہے، لوٹنا، را، جیم، عین، اور اس کا معنی ہے واپس کرنا یا پلٹنا، لوٹنا، آنا، یہ سب معنوں میں آتا ہے۔ را، جیم، عین۔ ارجی فعل امر ہے، آرڈر دیا گیا، تو لوٹا یا تو لوٹ۔ البصر، نگاہ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، با، صاد، را، آنکھ، بینائی یا دیکھنا یا نظر، یہ ساری مراد آتی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کا معنی دیکھیں، ظاہری معنی، تو آنکھ کی نظر کو کہتے ہیں۔ کرتین، کاف، را، را، یہ ہے کاف، را، را، لغوی معنی ہے بار بار پلٹنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک تسنیہ کا صیغہ آیا ہے نا، جس کے معنی ہے 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ۔ کرتین، کاف، را، را، جس کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو بار بار پلٹنا، اور اگر لفظی یہاں پر دیکھیں تو 2 بار، ٹھیک ہے۔ ینقلب، ینقلب، یہاں پر قاف، لام، با، اس کا روٹ ورڈ ہے، مانا ہے پلٹ آنا، الٹ جانا، یہاں پر آیت میں ہے تو لوٹ آئے گی، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الی کا، الی، طرف، کا، تیری، یہ ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر، الا یہاں پر حرف جر ہے، الی کا، تیری طرف۔ البس پہلے بھی گزر چکا ہے، نگاہ کو، با، صاد، را، نگاہ، آنکھیں یا بینائی۔ خاسئن، خا، سین، حمزہ، خا، سین، حمزہ، مانا ہے دور ہو جانا یا دھتکار جانا یا ذلیل ہونا یا رسوا ہونا یا بری طرح نا امید ہونا۔ اس
लुगवी माने सारे इसके आएंगे। व और के माने में है हुआ वो इस हाल में। वो कभी हालिया भी आता है, यानी इसका तर्जुमा हम हाल के माने में करते हैं, यानी प्रेजेंट जो चल रहा है, इस हाल में के, इस तरह के वो। ठीक है। हसीर थकी मानिंद होगी, हसीर। हा सीन रॉ लुगवी माना है आजिज हो जाने वाली, थक कर थकी हारी होने वाली, थकी मानिंद होने वाली। ठीक है। तुम फिर, इर्जी तू लौटा या तू लौट, अलबस निगाह को, करतईन दो बार, या कलिब लौट आएगी, इलई का इला तरफ का तेरी, इलई का तेरी तरफ, अलबस निगाह, तेरी खासी अन जलील होकर, वो इस हाल में के हुआ वो हसीर थकी मानिंद होगी या थकी हुई होगी। यहाँ तक हम अपना लेसन करते हैं। कल हम आयत नंबर 4 की तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। जो भी हक बात आज मैंने यहाँ पर कही है वो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह कबूल फरमाए। जो गलती कोताही मेरी नफ्स की तरफ से और शैतान की तरफ से अल्लाह दरगुजर करे, माफ करे। और अल्लाह ताला हमें एक वाहदहु ला शरीक की इबादत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करने की तौफीक दे, और अल्लाह हमारा यहाँ आना बैठना कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।